عموماً آج کل ایک مسئلہ ہے نکاح کے حوالے سے، عموماً لڑکوں کے لڑکیوں کے نکاح نہیں ہوتے. اسی طرح ہر ماں باپ اس میں پریشان ہیں. آپ کو پتہ ہے نکاح کے نہ ہونے کا ایک سبب وہ ہے ہماری گناہ، اجتماعی گناہ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، روایتوں میں آتا ہے کہ جب معاشرے کے اندر جو ہے نکاح کو مہنگا کرو گے تو نکاح کم ہوں گے، زنا زیادہ ہوگا. نکاح مہنگا ہونے کا وہ آپ سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہماری شادیوں پہ کتنے اخراجات، کتنے خرافات ہوتے ہیں. نکاح کے جو اصل مقاصد ہیں اور اصل منافع ہیں وہ ہمارے سامنے ہی نہیں ہوتے، لیکن ہم نے شادیوں کو اتنا مہنگا کر دیا. تو اللہ کے نبی نے بیان فرما دیا کہ 3 چیزیں پھر معاشرے میں عام ہوں گی. زنا سستا ہوگا، زنا سستا ہے کہ نہیں ہے معاشرے کے اندر. دوسری کیا ہے؟ بیان فرمایا کہ حادثاتی اموات ہوں گے. چوتھی جو بیان فرمایا کہ معاشرے کے اندر ایسا بگاڑ آئے گا کہ کسی کو اس کی سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ بھئی اس بگاڑ کو کیسے سلجھائے. اب ہم ان چیزوں کی طرف ہیں. اب ہم نے اس کو اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کے دیکھا تو وہ مہنگی ہو گئی. آج اگر ہم اس چیز کو دیکھیں نا کہ بھئی دینداری پلس مالداری ہو، صرف مالداری اگر نکاح میں کنسپٹ ہے تو یاد رکھیں یہ بندہ خود بھی گمراہ ہے، اس کی اولاد بھی گمراہی میں جا رہی. ان تکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اللہ بیان فرماتے ہیں نکاح میں ایسی برکت ہے کہ اگر تم میں فقر ہے، غریبی ہے، نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غنی کر دیں گے اور تمہیں مالدار کر دیں گے. ایک صحابی آئے اور نے کہا یا رسول اللہ بڑی فقر ہے، کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نکاح کر. نکاح کرنے کے بعد آیا، پھر کہا یا رسول اللہ پھر فقر ہے، پہلے تو ایک بندہ تھا اب تو 2 ہو گئے. انہوں نے کہا دوسری کر لے. وہاں شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہم عورت پرست لوگ ہیں. کس طرح عورت پرست ہے؟ کہتے ہیں ہم مسلمانوں نے اس پہ اکتفا کر لیا ہے کہ ہم نے ایک ہی نکاح کرنی ہے. ہم عورت پرست لوگ ہیں. ایک تو صرف اللہ ہی ہے، اسی کے ساتھ یہ خوبصورتی ہے کہ وہ ایک ہے. حالانکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قیامت کے دن عورتوں کی مقدار 60 گنا ہو جائے گی، مرد 40 رہ جائیں گے. تو آپ مجھے بتائیں یہ 20% عورتیں کہاں جائیں گی؟ یہ تو ہمارا معاشرہ اس طرح بگڑا ہے. عرب اس چیزوں میں کوئی بھی عار محسوس نہیں کرتے. عرب کی خواتین نے ریلی نکالی اور کسی عرب ممالک میں انہوں نے کہا بھئی آپ مثنا و ثلاثہ و رباع پہ عمل کرو، 2 3 4 شادیاں کرو تاکہ وہ عورتیں جو گھروں میں ہیں ان کو بھی نکاح کے لیے کوئی مواقع فراہم ہو. ہم عورت پرست ہے. پہلے میں اس طرح ہوں، میں یہاں پہ بول رہا ہوں لیکن میں اپنی پٹھانی اس کے بعد ممبر سے اترنے کے بعد وہ مجھے یاد آئی. پہلے میں اس طرح ہوں، پھر آپ کی میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ تو معاشرہ ہمیں بتا دیتا ہے ہم کس طرف. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تیسری شادی کر لے. اب آپ اس حدیث پہ غور کریں، بندہ فقیر ہے، مسکین ہے، لیکن شادیاں ہو رہی ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ بندہ فقیر مسکین ہے لیکن شادیاں ہو رہی ہیں، یعنی کہ شادیاں رک رہی ہیں. اب ایک بندہ ایک کو نہ کھلا سکتا ہو اور تیسری بھی اس کو مل رہی ہے. پھر آیا یا رسول اللہ اب تو 4 بندے ہو گئے، میں اپنے لیے نہیں پیدا کر سکتا تھا، اب کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا چوتھی شادی کر لو. اب چوتھی جو شادی اس نے کی ہے تو اس کا نصیب کھلا، اللہ نے اتنا مال و متا دیا. خوش و خرم اللہ کے نبی کے پاس آیا یا رسول اللہ مجھے تو اللہ نے اتنا مال دے دیا ہے کہ اب میں دوسروں پہ لگانے والا ہوں. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے نکاح کے اندر برکت رکھی ہے. اگر فقر ہے تو اس کو نکال کے اللہ اس میں برکت مالداری ڈال دیتے ہیں. تیرا جو مالداری کا سلسلہ تھا وہ چوتھے میں تھا، پہلے میں کہاں مل جاتی تمہیں؟ تو باہر کے ہم نے نکاح کو اتنا مہنگا کیا کہ حرام سستا ہو. معاشرے کے اندر آپ دیکھیں حرام سستا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، مرد اور عورت کا جو درمیان کے اندر آج ہمارے جو اخلاق ہیں وہ صرف اسی بنیاد پہ ہیں. یاد رکھیں یہ باقی باتیں فضول ہیں. آپ ایک ایک مرد ایک ایک لڑکے کو اکیلے بٹھائیں اور اس سے پوچھیں، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا. گھریلو ناچاکیاں جو بھی ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا
کہ مرد اگر نکاح نہ کرے تو دو وجہ سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ نامرد ہو, اس کو اللہ نے وہ طاقت اور قوت نہیں دی, یا اپنے گناہوں کی وجہ سے اس نے وہ طاقت اور قوت چھوڑ دی ہے. اور یاد رکھیں یہ کوئی شرم و حیا کی باتیں نہیں ہیں. آپ ہماری فقہ کی کتابیں ہم سالوں سال تقریباً 12-13 سال ہو گئے ہم پڑھا رہے ہیں, اس میں تو صاف صاف الفاظوں کے اندر یہ باتیں لکھی گئی ہیں, قرآن کے اندر صاف الفاظوں میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں. ہم اس کو شرم و عار سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جس نے کسی نامرد کی مردانہ قوت کی اس کی علاج کیا, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ جنتی ہے. اب یہ احادیثیں ہمیں کسی نے نہیں سکھلائی باہر کے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ جو نکاح سے بھاگتا ہے دو وجہ سے ہوگا, ایک تو یہ مسئلہ ہوگا, دوسرا بیان فرمایا اس کو زنا کا شوق ہوگا, اسی وجہ سے یہ بندہ نکاح سے بھاگتا ہے. اور جو بندہ زنا کرتا ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ ایمان کو اس کے سر سے اٹھا لیتے ہیں, چاہے وہ لواطت ہو, چاہے وہ زنا ہو, چاہے وہ مصاحبت ہو. اب ان اصطلاحات کو آپ سمجھتے ہوں گے. لڑکوں کے ساتھ بدفعلی ہو, کسی زنا لڑکی کے ساتھ ہو, یا مصاحبت جو ہوتی ہے وہ عورتوں کے درمیان ہوتی ہے. بیان فرمائے ان تینوں میں جو بھی مبتلا ہوگا, جو بھی اس طرف جائے گا, تو یاد رکھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ ایمان کو اخرجہ الایمان, اللہ اس کو ایمان کو اس بندے کے سر سے اوپر اٹھا لیتے ہیں, یہاں پہ ایمان کھڑا ہوگا. جب یہ زنا سے فارغ ہوگا, ان تینوں اعمال سے کسی ایک میں مبتلا فارغ ہوگا, اللہ اس میں سے اس کو لوٹا لیتے ہیں ایمان کو. اگر اسی کے درمیان موت آ گئی تو پھر یہ بندہ کہا جائے گا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا قیامت کے دن بندہ اسی عمل پہ اٹھے گا جس عمل پہ اس کو موت آئی ہے. تو ہمیں جس چیز کے اندر موت آئی, اب قبر سے جب اٹھیں گے تو اسی عمل کے اندر مبتلا ہوگا, تو آپ خود فیصلہ کرے بندہ کہا جائے گا. تو آج ہمارے معاشرے نے نکاح کو کیا کر دیا, مشکل کر دیا. اور مشکل کرنے کا دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے مہر. پوری دنیا ایک عورت کے مہر میں لکھ سکتے ہیں جائز ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تم میں سے بہترین عورت وہ ہے جس کا مہر کم ہو اور بچے زیادہ ہو. ہمارے تو بچے کتنے اچھے, کیوں ڈر گئے ہو یار, بچے کتنے اچھے, دو ہی اچھے ہیں. یہ کنسپٹ نکال دو ذہن سے. ہاں اسلام نے ہمیں یہ طریقہ سمجھایا ہے. اگر تو تربیت سے ڈرتا ہے کہ نہ مجھ میں اتنی استعداد ہے نہ میری عورت میں اتنی ہے کہ دو بچوں سے زیادہ کی تربیت میں کر دوں, اسلام نے کہا فل سٹاپ لگا لو, تمہیں صرف لڑکے اور بچوں پیدا کرنے کی نہیں. اب آپ دیکھیں نا, میں بعض علاقوں میں, کیونکہ میرے ساتھ 2-3 مدرسے ہیں, میں جاتا رہتا ہوں بائک پہ ٹائم بچانے کے لیے. آپ بھی دیکھتے ہیں کبھی کبھار نماز کے بعد فوراً میں جاتا ہوں. اب میں اس گلیوں میں جب جاتا ہوں نا, اتنے بچے ہیں, میں کہتا ہوں اتنے رات کو تو بندہ خود نہ پھرے. اب بچے گلیوں میں پتہ نہیں کیا ہے, کسی کی کیا کچھ ہے کچھ نہیں ہے, کسی نے تو شلوار نہیں پہنے, کسی نے دونوں نہیں پہنے, کبھی ادھر نالی میں گر رہا ہے کبھی دوسری نالی میں گر رہا ہے. پھر کو یہی بچے جب اٹھیں گے تو وہ کیا ہوں گے, گالی گلوچ میں ماہر ہوں گے, راستوں میں مختلف قسم کے کرتوت ناروا کرنے والے میں یہ ماہر ہوں گے. یہ کیا ہے, اسلام نے اس سے روکا ہے کہ تربیت نہ ہو تو بچے پیدا نہ کرو. ہاں اگر تو اس سے ڈرتا ہے کہ رزق کہاں سے کھلاؤں گا, اللہ نے بیان فرمایا یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ میرا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, یہ میرا مسئلہ ہے.